اللہ تعالیٰ دولت سب کو دیتا ہے، ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ دنیاوی عزت جو ہوتی ہے، جس کو شہرت کہہ لیں، اقتدار کہہ لیں، وہ اللہ تعالیٰ فرما بردار کو بھی دیتا ہے اور نافرمان کو بھی دیتا ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، رزق اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے۔ دولت کا زیادہ ہونا یا کم ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا یا ناراضگی کی نشانی نہیں ہے۔ اقتدار کا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کی رضا یا ناراضگی کی نشانی نہیں ہے۔ شہرت کا ہونا، ہمارے ذہن میں یہی معیار ہوتا ہے، یار جس کے پاس دولت ہے وہی کامیاب ہے، جس کے پاس دنیا میں شہرت ہے وہی کامیاب ہے، جس کے پاس دنیا میں اقتدار ہے وہی کامیاب ہے۔ لیکن اصل کامیاب وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اصل کامیاب انسان وہ ہے جس سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بھی دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دنیاوی مال دیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ صحابہ میں سب سے مالدار صحابہ میں گنے جاتے تھے۔ دولت اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو بھی دیتا ہے۔ دولت اللہ نے فرعون کو بھی دی، دولت جو ہے وہ نمرود کے پاس بھی تھی، دولت اللہ نے دے دی۔ شہرت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ دنیاوی جو ایک وقتی عزت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما بردار کو بھی دیتا ہے اور نافرمان کو بھی دیتا ہے۔ لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ دائمی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، گویا کہ جو آخرت کی بھی بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، چاہے جو آگے بیٹھا ہوا ہے اس سے لے کے آخری تک اللہ کا اس بات پر شکر ادا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو ہم سے کئی بہتر ہیں جن سے وہ کام لے سکتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ بھری کائنات میں اربوں لوگ ہیں، وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا، کہ آپ کو دل کے دروازوں کو کھولا اس بات کے لیے کہ آپ اس کے دین کی سمجھ حاصل کر سکیں۔ اس میں دنیا و آخرت کی ہر کامیابی ہے، دنیا و آخرت کی ہر کامیابی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، علم کو علم نافع بنانا، جس طرح حضرت نے اپنے خطاب میں کہا، اپنی گفتگو میں کہا، علم کو علم نافع بنانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ آپ کا علم علم نافع ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے علماء ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو دیکھا ہوگا، آپ نے کہیں بجلی کے بہت سارے جہاں ٹرانسفارمیٹر لگے ہوتے ہیں، ٹرانسفارمر لگے ہوتے ہیں، بہت ساری تاریں ہوتی ہیں، جہاں کرنٹ کا بھی ظاہری طور پہ خطرہ ہوتا ہے، وہاں بڑا سا خطرہ لکھ کے لگا دیا جاتا ہے۔ آپ نے آئل ٹینکرز کے پیچھے دیکھا ہوگا، خطرہ لکھا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ جو آگاہ نہیں ہے جب وہ اس کو پڑھیں گے نا، خطرہ پڑھ لیں گے تو وہ اس بات سے آگاہ ہو جائیں گے کہ یہاں سے خطرہ ہے، اس بات سے انہیں علم ہو جائے گا کہ یہاں خطرہ ہو سکتا ہے، اگر اس طرف گئے، اگر یہ کچھ کیا تو اس سے یہ نتائج ہو سکتے ہیں، یہ خطرہ ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو علماء ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں بہت بڑھ کے رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں بسائے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہیبت و جلال سے جو ہے وہ واقف ہوتے ہیں۔ جس طرح وہاں جانے سے پہلے خطرہ پڑھ لینے والا یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ اگر یہاں گیا تو جان چلی جائے گی، ان کے لیے جان سے کئی گنا زیادہ ایمان قیمتی ہوتا ہے۔ ہر قدم پہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر اس طرف چلے گئے تو ایمان جا سکتا ہے، ایمان چلا گیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اہل تصوف کہتے ہیں بالکل جہنم سے ڈرنا چاہیے، عذاب قبر سے ڈرنا چاہیے، بالکل ان سارے جو عذاب ہیں، حضور جہاں مبشر ہیں وہاں نذیر بھی ہیں، ان سب سے ڈرنا چاہیے۔ آج بعض واعظین کہتے ہیں بھئی ہمیں جہنم کا خوف نہیں، جہاں جنت کی خواہش رکھنا حضور نے فرمایا، وہاں جہنم کا خوف بھی آپ کو کس نے بتایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ہی پتہ چلا، ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، صوفیاء کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ڈرنا ہے نا، بالکل جہنم کا خوف بھی ذہن میں رکھنا ہے، بالکل عذاب قبر کا خوف بھی ذہن میں رکھنا ہے، دنیاوی آزمائشوں کا خوف بھی بالکل ذہن میں رکھنا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے تو سب سے پہلے ڈرنے کی وجہ یہ نہ ہو کہ وہ جہنم میں ڈال دے گا۔ امام غزالی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بڑا ظالم ہے وہ جو مجھ سے محبت کرے اس لیے کہ جنت مل جائے اور مجھ سے ڈرے اس لیے کہ جہنم میں نہ ڈالو۔ اگر میں یہ تخلیق نہ کرتا تو کیا میں محبت اور خوف کے لائق نہیں تھا؟
سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرنی ہے، جیسے اپنے محبوب کا ڈر ہوتا ہے نا کہ ناراض نہ ہو جائے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اگر محبت حقیقی ہو، اگر محبت جو ہے وہ مطلبی نہ ہو، اگر محبت عارضی نہ ہو، اگر مفاد اغراض کی دنیا سے ماورا ہو، تو آپ کو سب سے زیادہ ڈر یہ ہوتا ہے دنیا روٹتی ہے روٹ جائے، میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، والدہ ناراض نہ ہو جائے، میرا بھائی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا یار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جس طرح اس محبت میں محبت ہوتی نا، کا سب سے زیادہ محبت کا حقدار کون ہے؟ اللہ۔ تو ہر وقت یہ خیال ہو کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ روایات کے مطابق 70,000 ماؤں سے زیادہ بڑھ کے پیار کرنے والا رب ناراض نہ ہو جائے، ہمیں انسان بنانے والا رب ناراض نہ ہو جائے، ہمیں رزق دینے والا رب ناراض نہ ہو جائے۔ رزق تو وہ پھر بھی دے گا لیکن وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا آقا و مولا عطا فرمانے والا، ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنانے والا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ سب سے بڑھ کر آپ کو علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سکھائی، اس سے سبق لینا ہوگا۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو، علم بھی عطا فرما اور پھر وہ غیر نافع نہ ہو بلکہ علم نافع ہو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا اللہ اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں تیری خشیت نہ ہو، جس میں تیرا خوف نہ ہو۔ تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دعا فرمائی کہ یا اللہ یا کریم، پہلا اس علم سے پناہ جس میں علم نافع نہ ہو، جو علم نافع نہ ہو۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں خشیت نہ ہو، جس میں تیرا خوف نہ ہو، اور اس دعا سے کہ جس میں قبولیت نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ماورا ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سکھانے کے لیے، امت کی رہنمائی فرمانے کے لیے فرمایا۔ اس حدیث سے سب سے پہلے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ علم جہاں نافع ہوتا ہے وہاں غیر نافع بھی ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ علم حاصل کر لینا ہی بڑی نہیں ہے۔ قرآن میں بھی مثال ہے نا، جیسے گدھے کے اوپر بھی بوجھ لاد دیا جائے۔ مفسرین نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، مولانا روم نے تو اس بات کا بہت زیادہ جو ہے اپنے اشعار میں استعمال کیا اس کو سمجھانے کے لیے کہ اگر علم نافع نہیں ہے، اگر علم کے ساتھ خشیت نہیں ہے، اگر علم کے ساتھ عمل نہیں ہے، اگر علم کے ساتھ تقوی نہیں ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر آپ نے کتاب لاد دی۔ اسی طرح اگر آپ کے علم میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، اس میں آپ کا عمل ہی نہیں ہے، تقوی ہی نہیں ہے، تو اس وہ آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی واضح حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل کے بغیر علم کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو درخت ہو لیکن اس پہ پھل نہ ہو۔ اگر پھل چاہیے تو اس کے لیے آپ کو ساتھ کردار اور عمل چاہیے ہوگا۔ علم نافع بھی ہوتا ہے اور غیر نافع بھی ہوتا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کو پڑھانا ہے۔ ایک ذمہ داری آپ کی ہے جو آپ نے اندر، یہ آپ کو علم دے سکتے ہیں، نافع آپ نے خود بنانا ہے۔ آپ نے اپنے اندر توجہ ڈالنی ہے کہ کیا آپ کے دل میں علم کے بعد خشیت الہی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ خشیت الہی صرف یہ نہیں کہ دل سے سوال کریں اللہ سے ڈرتے ہو یا نہیں اور کہیں ہاں بھائی ڈرتے ہیں۔ خشیت الہی آئے گی تو پھر 5 وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے۔ خشیت الہی آئے گی تو پھر اس کو دل لگا کے اس طرح پڑھیں گے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے حاصل کرنا ہے۔ جب خشیت الہی آئے گی تو پھر جبین جو ہے وہ سجدے کے نور سے منور ہو جائے گی۔ جب خشیت الہی آئے گی تو بد نگاہی نہیں کریں گے۔ جب خشیت الہی آئے گی تو جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جب خشیت الہی آئے گی تو کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث بن جائے۔ جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے گا تو پھر ہر گناہ سے بچ کے رہیں گے اور ہر خیر کے کام میں آپ آگے نظر آئیں گے۔ آپ کا کردار یہ بتائے گا کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے۔ جس طرح استاد سے ڈرتے ہیں نا، بٹ صاحب سے زیادہ ڈرتے ہوں گے، جس سے آپ ڈرتے ہیں اس کے سامنے آپ غلط کام نہیں کریں گے۔ پتہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اگر گناہ کریں گے تو پھر یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر بٹ صاحب سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ سے سب سے بڑھ کے ڈرنا ہے۔ اللہ کا ڈر ہر وقت ذہن میں ہوگا تو پھر گناہ کا تصور بھی نہیں آئے گا، اور آیا تو انسان فوراً کہے گا نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ خشیت الہی، اب آپ کا علم نافع ہے یا نہیں، سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ اللہ کا خوف دل میں ہے یا نہیں، کیونکہ اس میں دوسری دعا ہی یہ ہے کہ اس دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں تیری خشیت نہ ہو، تیرا خوف نہ ہو۔ تو سب سے بڑھ کے ضروری ہے علم کے ساتھ عمل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور امام غزالی نے ارشاد فرمایا نا کہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے نا تو پھر عمل دستک دیتا ہے، عمل دل پہ دستک دیتا ہے۔ اور امام غزالی کہتے ہیں اگر انسان عمل کے لیے دل کا دروازہ کھول دینا تو پھر علم راسخ ہو جاتا ہے، پھر وہ علم دل میں بس جاتا ہے، علم نور بن جاتا ہے، علم نافع بن جاتا ہے۔ جو پڑھا ہے اس پہ جب انسان عمل کرتا ہے، اور اگر عمل دستک دے اور انسان عمل کے لیے دل کا دروازہ نہ کھولے تو وہ علم چلا جاتا ہے۔ علم کے بعد سب سے ضروری اس پر عمل ہے، سب سے ضروری اس کو علم نافع بنانے کے لیے عمل اور کردار ضروری ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ
آپ یقیناً ان کے نام سے آگے جا کے واقف ہوں گے. حضرت سفیان ثوری ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کردار کے بغیر، عمل کے بغیر، اللہ کے خوف کے بغیر فقط لفظوں کا مجموعہ، الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے. لیکن اگر اس میں تقوی آ جائے، اگر اس میں عمل شامل ہو جائے، اگر اس میں اللہ کا خوف شامل ہو جائے، تو پھر وہ خالی الفاظ کا مجموعہ نہیں رہتا بلکہ وہ طاقت بن جاتا ہے. اور پھر وہ علم ایسی طاقت بنتا ہے کہ اگر فاروق اعظم علم بھی تھا، عمل بھی تھا، اور وہ نظر بھی تھی جس کا حضرت ذکر فرما رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر بھی تھی. ایک نظر بڑی چیز ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا نظر آخر نظر ہے. کسی بد نظرے کی نظر لگ جائے نا تو دنیا تباہ ہو جاتی ہے، دنیا تباہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے نا تو دنیا ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے. وہ نظر بھی تھی، وہ علم بھی تھا، وہ عمل بھی تھا. پھر وہ علم طاقت ایسا بنا کہ اگر زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ دو مار کے کہتے ہیں کہ کیا میں تم پہ انصاف نہیں کرتا، دور فاروق اعظم میں دوبارہ زلزلہ نہیں آتا. وہ پھر علم ایسی طاقت بن جاتا ہے. جب علم عمل ہوگا تو پھر انشاءاللہ آپ کی وہ طاقت ہوگی کہ یہاں سے نکلو گے اور دنیا میں چھا جاؤ گے انشاءاللہ. جیسا حضرت نے کہا نا، کوئی اپنے دور کا جو ہے وہ غزالی بنے گا، کوئی اپنے دور کا رازی بنے گا انشاءاللہ، کوئی اپنے دور میں یہ بتائے گا کہ مجدد الفسانی کا غلام کیسا ہوتا ہے. اپنے دور میں انشاءاللہ آپ لوگ دین کے ایسے علم لہراؤ گے کہ انشاءاللہ آپ قبر میں بھی چلے جاؤ گے تو آپ کی قبر مر جائے خلائق بنے گی انشاءاللہ. اور تا صبح قیامت آپ کا کام باقی رہے گا. اور قیامت کے دن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بھرے مجمع میں سے آگے بلا کے کہیں گے ادھر آؤ، تم نے میرے دین کی خدمت کی، میں تمہیں اپنے دست کرم سے انشاءاللہ اس کا اجر عطا فرماؤں گا. جو گفتگو میں نے کرنی تھی میں نے صرف حضرت کی گفتگو کی تائید میں گفتگو کی، وہ انشاءاللہ پھر کچھ دن میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع بنائے. اللہ کریم آپ سب کو بے حد ترقیاں عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیں. حضور علیہ السلام کی خاص نظر رحمت آپ کا مقدر ٹھہرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا عطا فرمائے، علم بھی عطا فرمائے، اس علم کو آپ کے لیے نور بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا انشاءاللہ آپ سب کو دین کا مبلغ بنائے، دین کا عالم بنائے کہ دین کے لیے کچھ ایسا کر جائیں کہ انشاءاللہ تا صبح قیامت امت مسلمہ اس سے استفادہ کرے. کام وہ لے لیجئے آپ کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا آپ پہ کروڑوں درود برحمتک یا ارحم